کبھی سوچا ہے کہ یہ جو زندگی کی بھاگ دوڑ ہے، یہ جو شور شرابہ ہے، جب یہ سب ختم ہوگا تو پیچھے کیا بچے گا؟ آج ہم ایک ایسے ہی چھوٹے سے لیکن بہت ہی گہرے روحانی متن پر بات کریں گے۔ ایک ایسی تحریر جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور کون سی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ چلیں بات شروع کرتے ہیں اس ایک طاقتور جملے سے جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے، اور وہ جملہ ہے: ایک روز ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے نا؟ ایک ایسی بات، ایک ایسی حقیقت جو ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھلا کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ متن ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ہے زندگی کی حقیقت، یعنی آخر اس دنیا میں ہمارے ہونے کا مطلب کیا ہے، ہماری اصل حیثیت کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ تحریر اس بات کو کسی مایوسی والی بات کے طور پر نہیں بتاتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بنیادی سچائی ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے جس پر ہم اپنے سفر کو سمجھ سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، جس لمحے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، تو ہر چیز کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ اور اس خیال کو مزید پکا کرنے والی بات کیا ہے، وہ یہ کہ وقت تو رکتا نہیں، وہ تو چلتا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں، وہ اصل میں ہمیں ہماری آخری منزل کے قریب اور قریب لے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ اچھا، تو اگر زندگی اتنی عارضی ہے تو پھر ایسی کیا چیزیں ہیں جو اس سفر میں ہماری توجہ کو ادھر ادھر کر دیتی ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یہ تحریر بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، جیسے ہمارے بڑے بڑے خواب، ہماری خواہشیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور روز کی مصروفیات، بھاگ دوڑ۔ سوچیں نا، چاہے وہ کریئر بنانے کی دوڑ ہو یا بس فون پر سکرول کرتے رہنا، یہ سب چیزیں ہماری ساری توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا زبردست موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہیں یہ ساری دنیاوی مصروفیات جو سب کی سب یہیں رہ جانی ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ ایک حتمی سچائی، یعنی اپنے خالق کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ختم ہونے والی ہے اور کیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس ساری بات کو یہ ایک جملہ کیا خوب سمیٹتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ کتنی بڑی یاد دہانی ہے نا یہ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، جتنی بھی کامیابیاں، سب کا سب یہیں رہ جانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر دنیا کی چیزیں توجہ بھٹکانے والی ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ اب یہ تحریر ہماری توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اندر کی طرف لاتی ہے، ہمارے اپنے باطن کے سفر کی طرف۔ اور یہاں ہمیں ایک پورا روڈ میپ دیا گیا ہے، کچھ عملی اقدامات بتائے گئے ہیں، جیسے اپنے دلوں کو نرم رکھنا، اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو سنوارنا، ہر کام کے پیچھے نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اپنے اخلاق میں نرمی، محبت اور خلوص پیدا کرنا۔ یہ سب سن کر ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کی چیزیں، یہ مال و اسباب سب عارضی ہے، تو پھر اصل کمائی کیا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی؟ تو اس تحریر کے مطابق ہماری جو اصل کمائی ہے، جو اصل اثاثے ہیں، وہ کوئی مادی چیزیں نہیں، بلکہ وہ ہے ہماری اندرونی خوبیاں، نرمی، محبت اور اخلاص۔ یہی وہ اصل چیزیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور جو دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نظر آتی ہیں۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ یہ تحریر اس زبردست نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہی خوبیاں، یہی نرمی، محبت، خلوص، یہی وہ واحد میراث ہے، یہی وہ اصل کمائی ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ اور آخر میں یہ خوبصورت تحریر ہمیں ایک دعا پر چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسی جماعتی دعا جو رہنمائی اور اچھے انجام کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور سچ پوچھیں تو یہ دعا ہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ تو آخر میں سوال بس یہی رہ جاتا ہے کہ ہماری اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہماری اصل تیاری کیا ہے؟ اس گہرے سوال پر ضرور سوچیے گا۔